سابق سفیر جمیل احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلہ کو کہ جب ایک انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کی مرتکب قرار پائی ہیں شیخ حسینہ واجد اور انہیں سزا سنا دی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل اس کی توقع تھی، اس لیے کہ اس کو اقوام متحدہ نے بھی جب یہ ظلم اور ستم اور یہ ایٹراسٹیز جتنی چل رہی تھی بنگلہ دیش میں پچھلے برس، تو اس وقت اقوام متحدہ نے بھی اس پہ رپورٹنگ کی تھی۔ اور ابھی تو بات تھوڑی سی اور بھی آگے تک جائے گی، کیونکہ حسینہ واجد اس وقت پناہ میں ہیں انڈیا کے، جو کہ حسینہ واجد کے زمانے میں جنہوں نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ سے مل کر یہ تمام جو ایٹراسٹیز ہیں ان کی انٹیلیجنس یونٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، جو ہماری اطلاعات اس وقت بھی تھیں اور آپ کے چینلز پہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ایٹراسٹیز زیادہ ہو گئی تھیں، لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا، لوگوں کو کافی درندگی کی گئی تھی، مخالف پارٹیز کے لوگوں کو، یہاں تک کہ عوامی لیگ کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ ہتھیار اٹھا کے نکل گیا تھا، اور اس کو انڈیا کی انٹیلیجنس کافی سپورٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہاں جو آئی جیز اور بڑی بڑے عہدوں پر پوسٹنگ تھی ان کی پوسٹنگز بھی سیکٹریز لیول پر، آئی جی لیول پر وہ انڈیا کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسی صورت میں تو یہ توقع تھی کہ اس قسم کی جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے وہ تو دنیا میں سب سے سیریس سمجھی جاتی ہے۔ جب میں اقوام متحدہ میں تھا، پہلی پوسٹنگ میری ایسٹ ٹیمور میں ہوئی تھی، تو میں ایسوسیٹیڈ تھا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے کیسز سے، اور اس میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسز بعد میں گئے تو اس سے میں بڑا منسلک تھا ان تمام چیزوں سے، اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا اقوام اس کو کتنی سیریس لیتی ہے۔ تو یہ ایک تو سب سے بڑی چیز تھی، اور دوسری بات یہ کہ کریک ڈاؤن، اب تو یہ ایویڈنس پراسیکیوٹر نے ثابت کر دیا کہ یہ ساری کی ساری ڈائریکشنز حسینہ واجد اور اس کے باقی سپورٹرز کی طرف سے، کیبنٹ ممبرز کی طرف سے جاتی تھی، لیکن خاص طور پر حسینہ واجد کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس کا ہونا اور اس کی سزا ہونا کوئی ایک اجنبے کی بات نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر ایک اور چیز دیکھا جائے تو وہاں جو پولیس کی بھی ہم بات ہوئی تھی، وہاں جو حسینہ واجد کے وقت میں وہ بھی جو عوامی لیگ کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کی طرف سے ایسی حرکتیں کی گئیں کہ وہاں کچھ لوگ دوسرے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی ایٹراسٹیز ہوں ان کو بھی لپیٹے میں لے لیا گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو پھر اس پروٹیسٹ میں جو حالات اور واقعات گزرے، اس سے کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس میں بڑے سیاق و سباق کے ساتھ کورٹ نے تمام اپنے جو ججمنٹ سے پہلے جو پراسیکیوشن کی جو پوائنٹس تھے، جو ڈیفنس کے پوائنٹس تھے، ساروں کو نیریٹ کیا، اور نیریٹ کرنے کے بعد جمیل صاحب میں آپ کی ذرا توجہ دلانا چاہوں گا کہ عوامی لیگ تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ سب سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مارچ میں ایک آن لائن آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں حسینہ واجد کو یہ کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیار استعمال کریں اور جہاں بھی انہیں دیکھیں گولی مار دیں۔ اس ریکارڈنگ میں حسینہ واجد کو ایک سینئر حکومتی اہلکار سے بات چیت کرتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے، جو اب تک سامنے آنے والا سب سے اہم ثبوت ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ناقابل تردید ثبوت ہیں، تو ان کا تو سیاسی مقاصد سے ان کے خلاف استعمال کرنا یعنی کیسز بنانا یہ تو بالکل ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو پوری کی پوری آڈیو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ تو نہ صرف مولک ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دے رہی ہیں، گولی چلانے کا حکم دے رہی ہیں، یہ تو ثبوت بالکل واضح ہے ان کے خلاف۔ جی ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فردر کورابریٹ ہو گئی۔ آڈیو لیک کو تو فورنزک اس کی ٹیسٹ اور لیبارٹری نے اس کی رپورٹ دے دی، لیکن پوری دنیا بھی تو اس کو دیکھ رہی ہے نا۔ میں نے جیسا کہ ابتدان بتایا کہ اقوام متحدہ کی بھی اس میں رپورٹ ہے کہ کس طرح لوگوں کو مارا گیا وہاں، تو اس لحاظ سے یہ فورنزک جو اس کی گئی آڈیو کی ایک تو یہ، اور پھر اس کو کورابریٹ کیا گیا جو اس کے گرد و نواح میں جب یہ آرڈر دیا گیا حسینہ واجد کے طرف سے، تو اس کے جو ایڈز تھے، جو اس کے ساتھ میں سٹاف تھا، انہوں نے اس کو کورابریٹ کیا۔ کورابریٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بتایا پراسیکیوشن کو کہ کس طرح آرڈر دیا گیا، تو ٹیپ اس طرح ثابت ہو گئی۔ لیکن اس سے بڑا مرحلہ بھی آئے گا کہ حسینہ واجد تو چھپنے کی کوشش کریں گی کہ یہ سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں،
لیکن اور اسی لیے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں انہوں نے پناہ لی، وہ انڈیا میں پناہ لی، کیونکہ انڈیا ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ جتنا عرصہ انہوں نے اپنی حکومت کی اور جس ظلم و تعدی جبر و ستم کے مطابق حکومت کی، اس حکومت کے دوران پوری کی پوری انہوں نے سپورٹ لیا انڈیا سے، اور اب جا کے وہیں بیٹھی۔ اگر وہ برطانیہ میں ہوتی تو ایکسٹراڈائٹ کرانا ان کو آسان ہو جاتا، اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتی تو ان کی ایکسٹراڈیشن انٹرپول کے ذریعے آسان ہو جاتی۔ اب انڈیا ہر لحاظ سے ہیلے بہانے تلاش کرے گا اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کے لیے دنیا کو، جب تک کہ اس پر دنیا کے باقی ہیومن رائٹ کاؤنسل ہو گئی اور باقی بھی اس کے پورے طریقہ کار ہے کہ کس طرح ایکسٹراڈائٹ کرایا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ تو حسینہ واجد کو لانا وہاں سے بنگلہ دیش حکومت کے لیے بہت مشکل ہے۔ اجیت دوگل وہاں حسینہ واجد سے کئی مرتبہ مل چکے ہیں اور ان کو ساری وہاں کے پیچ و خم بتا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حسینہ واجد اپنے سیاسی جو انہوں نے بنایا ہے کہ بھئی یہ سیاسی کیس ہے، تو اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش تو کریں گی وہ۔ ان کے بیٹے نے بھی آج کہہ دیا، اور اسی طرح اسی قسم کی ملتی جلتی سندیپ نے یہی بات انہوں نے کی ان کے بیٹے نے کہ جی یہ کیسز غلط بنائے گئے اور اس کو سیاسی طور پر اور ہماری پارٹی کے خلاف جو بین لگایا جا رہا ہے پارٹی کو، وہ بھی غلط لگایا گیا ہے، اور اگلے الیکشن میں پھر ہم اس پر مزاحمت کریں گے۔ اور اسی لیے پورے وہاں یہ سجیب وزارت اس کا نام ہے ان کے بیٹے کا، اس نے بڑا بیان دیا ہے اس وقت، اور ساتھ میں اس کے ساتھ پورے بنگلہ دیش میں اس وقت ریڈ الرٹ اس لیے ہے، پورے بنگلہ دیش میں ریڈ الرٹ ہے۔ اسی نقطے کے اوپر میں جمیل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب سزا تو سنا دی گئی ہے شیخ حسینہ واجد کو، لیکن عوامی لیگ اسے مسترد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جی یہ تمام تر جو کیسز ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں۔ ایک تو آپ کا ریئیکشن کیا ہے کہ یہ سزا صحیح ہوئی ہے، قانون کے مطابق دی گئی ہے ان کو سزا؟ اور اب سب سے بڑا مرحلہ، جیسے جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ سابق سفارتکار موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سب سے بڑا مرحلہ اب درپیش ہوگا کہ ان کو جو پڑوسی ملک بھارت ہے جہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہاں سے اپنے ملک کیسے لے کر آیا جائے گا؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا بھارت شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کر پائے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں جو سن رہا ہوں میڈیا پہ، اس کے مطابق تو ابھی ان کو ڈیتھ سینٹنس تو پروناؤنس نہیں کی گئی ہے، اگرچہ پروسیکیوشن نے یہ مانگا، مطالبہ تو یہی کیا ہے، لیکن عدالت نے ابھی انہیں سزائے موت نہیں دی ہے، لیکن زیادہ غالباً امکان یہی ہے کہ وہ سزائے موت انہیں پروناؤنس کر دی جائے گی۔ دیکھیے، میری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم جو ہیں، یہ تو ان کے خلاف بہت آبویس ہے کہ انہوں نے کیے تھے۔ انہوں نے جو نوجوانوں کی، طالب علموں کی تحریک تھی، اس کو کچلنے کے لیے انتہا درجے کی سفاکی اور طاقت کا استعمال کیا تھا۔ وہ ماضی میں بھی کرتی رہی ہیں، ہر ایسی کوشش کو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ کچلا، لیکن اس دفعہ شاید وہ کچلنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کوشش میں 1400 نوجوانوں کی جان گئی۔ تو یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا اتنا بڑا ثبوت ہے، اور اگر ان کو پھر سزائے موت بھی دی جاتی ہے تو وہ بھی میرے خیال میں، اگر بنگلہ دیش کے قوانین اجازت دیتے ہیں تو بالکل وہ اس کے مستحق ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پہ کوئی ندامت کا اظہار کرتی، کوئی معافی مانگتی اور اس چیز سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی، معافی حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن انہوں نے بڑی ایروگنس کے ساتھ کہا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی عدالت ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے ایک جرائم کا ایک حصہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ 1400 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں کوئی ان کو شرمندگی بھی نہیں ہے، ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ جی